وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کل کی ہماری 12 روزہ نشست میلاد النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے لفظ کوثر کے حوالہ سے ایک پہلو کا ذکر کیا۔ آج دوسرے پہلو کی جانب بڑھنے لگے ہیں۔ اسی حوالہ سے میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ فی زمانہ یہ موضوع بہت زیادہ متنازع بنایا جاتا ہے، اور علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عرصہ سے اختلافات کی روایات بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان اگر قرآن کے آئینے میں اور قرآن کی روح سے غور سے پڑھے اور دیکھے، اور لفظ کوثر جو ہے اس کا مطالعہ کرے، انا اعطیناک الکوثر، اور پھر قرآن کی یہ آیت مبارکہ علمک ما لم تکن تعلم، اس کا مطالعہ کرے، تو اس کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سارے نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر اللہ نے جس کو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، اگر اسی پر میں آیات پڑھتا جاؤں تو سب سے پہلے ایک مشہور ترین سورت قرآن پاک کی، آپ تمام وہ پڑھتے بھی ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے، اس کی پہلی آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ برکت کے لیے سماعت کر لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ سورۃ رحمان جو عروس القرآن ہے، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور سورہ رحمان جو ہے یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اس کی جو پہلی 2 آیات ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کو تعلیم اللہ دے گا، بتائیے وہاں کچھ کمی رہ جائے گی؟ جب علم دینے والا خود رحمان ہو اور علم لینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہو، تو کیا وہاں کوئی کمی کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک استاد ہوتا ہے اور ایک شاگرد ہوتا ہے۔ شاگرد کو جب دیکھا جاتا ہے یا اس کی پہچان ہوتی ہے تو اس کے استاد سے ہوتی ہے، اور استاد کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی شاگرد میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے استاد نے، لگتا ہے اس کی یہ تربیت نہیں کی، اس کا یہ پہلو رہ گیا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ شاگرد، استاد نے تو بہت اچھا پڑھایا، استاد نے تو بہت تربیت کی، لیکن سیکھنے والا جو طالب علم تھا وہ اتنا ذہین نہیں تھا جو سارا کچھ سیکھ نہ سکا۔ اب آئیے ان 2 ہستیوں اور ذاتوں کی جانب، جہاں استاد اللہ ہے اور شاگرد سیکھنے والے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نہ سکھانے والے میں کمی ہے، نہ سیکھنے والے میں کمی ہے۔ سکھانے والا سکھانے میں بے مثال ہے، اور سیکھنے والا سیکھنے میں بے مثال ہے۔ نہ اس جیسا کائنات میں کوئی استاد ہے، اور نہ ان جیسا کائنات میں کوئی شاگرد ہے۔ تو یہاں تو کوئی کمی کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کمی سوچنا بھی انسان کو فوراً ایمان سے نکال دے گی، انسان کو دائرہ کفر میں ڈال دے گی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے عقد مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا علم عطا فرما دیا۔
اب آپ سوال کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی معترض بھی یہ سوال کر لے کہ جناب ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ حضور کو اللہ نے سارا علم دیا ہے، غیب کا علم دیا ہے، یہاں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا، یہاں تو یہ کہا کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم دیا، تو غیب کہاں سے آ گیا؟ تو آئیے یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن کا علم آ جائے تو اس میں کتنے علوم آتے ہیں۔ قرآن خود اپنے بارے کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اب گویا جس کے پاس قرآن کا علم آ گیا، جس کو قرآن کے تمام اسرار و معانی اور رموز سکھا دیے گئے، اب اس کے پاس نہ کائنات کا خشک اس سے بچا، نہ تر بچا، نہ شرق بچا، نہ غرب بچا، نہ شمال و جنوب بچا، نہ تحت بچا، نہ فوق بچا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زویا لی الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے ساری زمین کو میرے تابع کر لیا اور میں نے ساری کائنات کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ یہ سرکار خود اپنے بارے فرماتے ہیں۔ اگلی حدیث سماعت کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح الغیب، یہاں لفظ غیب خود سرکار نے استعمال فرمایا، اوتیت مفاتیح الغیب، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے سارے غیب کی چابیاں عطا فرما دی، غیب کی چابیاں عطا فرما دی، فرمایا جہاں بھی کوئی عقدہ بند ہوا، جس غیب کی چابی میرے رب نے مجھے عطا فرمائی، اس چابی کے ساتھ اس عقدہ کو میں نے کھول دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عمر سے بھی یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نانو فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد علی المنبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں موجود تھے تو سرکار منبر پر چڑھے، سرکار کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، ایک دائیں ہاتھ میں کتاب تھی، ایک بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، سرکار نے وہ دائیں ہاتھ والی کتاب ایسے بلند کی، سرکار نے فرمایا اے صحابہ یہ کتاب ملاحظہ کر رہے ہو، یہ کتاب دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آقا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ بائیں ہاتھ میں کتاب یہ دیکھ رہے ہو؟ بلا یا رسول اللہ۔ سرکار کیوں نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ دائیں ہاتھ میں جو میرے کتاب ہے، متفقہ حدیث ہے، متفقہ علیہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ جو دائیں ہاتھ میں میری کتاب ہے اس میں از اول تا آخر میری امت کے تمام جنتیوں کے نام ہیں، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، سرکار نے فرمایا میں سب کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، سب کے ناموں کے، ان کے والدین کے ناموں سے بھی واقف ہوں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ دوسرے ہاتھ میں جو بائیں ہاتھ میں دست مبارک میں کتاب تھی، فرمایا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس میں قیامت از اول تا آخر، قیامت تک میری امت کے جہنمیوں کے نام ہیں، اور فرمایا میں ان کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے باپ کے بھی نام جانتا ہوں قیامت تک کے لیے، لیکن فرمایا میں انہیں ڈسکلوز نہیں کر رہا، میں اسے کلوز رکھتا ہوں، ڈسکلوز نہیں کیے، یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہے یا اللہ کے رسول کے درمیان ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث سماعت کر لیجئے، متفقہ علیہ حدیث، جس کو امام بخاری نے روایت کی۔ امام بخاری کی روایت میں دانستہ طور پہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ امام بخاری پر سارے مسلک کے لوگ متفق نظر آتے ہیں، تو اس لیے جو حضور کے غیب پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بخاری کی حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، وگرنہ روایتیں اور بھی ہیں، میں جان بوجھ کر بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امام بخاری کا حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ چیپٹر اول میں، باب اول میں، والیوم 1 میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، قبرستان سے گزرے تو اچانک آپ کی سواری بدک گئی، ڈر گئی، جیسے کوئی سواری جا رہی اور اچانک سے وہ ڈر جاتی ہے،
صحابہ نے کہا روکا سواری کو کہ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر اللہ کا رسول ہے, تجھے اس کا احترام نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کا ڈرنا بنتا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھے, کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے, ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور میری سواری نے اس عذاب کو دیکھ لیا. لوگ تو نبی کے غیب کی بات کرتے ہیں, نبی جس سواری پر سوار ہو وہ جانتی ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے, وہ سواری جانتی ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, جب پیشاب کرتا تھا کپڑے خراب کر لیتا تھا, کپڑوں کو بچاتا نہیں تھا, ایک کو اس میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ وہ شخص ہے جو غیبت کرتا تھا, لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا, لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا. ان دو باتوں میں انہیں عذاب ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ ہیں, جاؤ ایک کھجور کی ٹہنی لے کے آؤ. کھجور کی ایک ٹہنی لائی گئی. حضور نے اس ٹہنی کو پکڑا, میں مثال کے طور پہ جیسے یہ قلم ہے ٹہنی کے طور پہ, وہ ٹہنی لے کے آئے اور حضور نے اس ٹہنی کو, کھجور کی ٹہنی کو درمیان سے ایسے پکڑ کے چیر دیا, ایسے دو اس کے حصے کر دیے, پارٹ کر دیے. اور اس کے بعد سرکار نے آدھی جو ٹہنی تھی درمیان سے جو چیری ہے وہ ایک قبر پہ رکھ دی اور دوسری پہ رکھ دی. سرکار نے فرمایا معلوم یا بیسا, جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور رکھے گا. اس سے دو باتیں یہ بھی سمجھ آ گئی. ایک یہ سمجھ آئی کہ قبروں پر جانا, وہاں سبز پتے رکھنا, وہاں پھول ڈالنا, جب تک وہ خشک نہ ہو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کا فائدہ قبر والے کو ہوتا ہے. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آ گئی, جو اصالے ثواب نہیں کرتے, جو مرنے کے بعد دعا نہیں کرتے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اور جس کو سبز لکڑی فائدہ دے سکتی ہے اس کو مسلمان کی دعا فائدہ نہیں دے سکتی. یہ حضور نے تو یہ باتیں بھی ساتھ ثابت ہو گئیں بخاری کی حدیث سے. سرکار نے بتا دیا. اب میرا سوال یہ ہے, قبر تھی, آپ اور ہم میں سے کوئی جائے جس قبر پہ کتبہ نہ لگا ہو یا پتہ نہ ہو, ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا یہ قبر کس بندے کی, چاہے جائے کہ ہم اندر کے حالات دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جو قبر کے اندر منو مٹی کے اندر دیکھ لے, اور دیکھنے سے اگلی بات اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے, یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے, یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. بے پناہ مثالیں, بے پناہ مسائل, بے پناہ واقعات. رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی تھا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم, حضور کے سامنے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا نام کیا ہے؟ حضور نے نام بتایا. کہنے لگا یا رسول اللہ, سارے لوگ بیٹھے تھے, یا رسول اللہ میرے والد کا کیا نام ہے؟ آپ نے اس کے والد کا نام لیا, تمہارے والد کا یہ نام ہے. حضور ظاہری طور پہ اس کو والد کو نہیں جانتے تھے, نہ پتا تھا نہ اس کا پتا تھا. حضور نے ایسے کیا, حضور نے فرمایا تیرے والد کا یہ نام ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے نسب کو پاک کیا. سرکار نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے تمہاری, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ عرب کے لوگ مجھے طعنہ دیتے تھے کہ تم فلاں کی اولاد ہو, تم فلاں کے بیٹے ہو, تم اپنے باپ کے نہیں ہو. میری ماں پہ الزام تراشی کرتے تھے. آج اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا, مجھے یقین ہو گیا میں اپنے باپ کا ہی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں کسی نے پوچھا, سرکار نے فرمایا میں تو سبحان اللہ, کیا بات ہے. آخری با کمال حدیث اچانک میرے ذہن میں آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے لوح اور قلم کو میری نظروں کے سامنے کر دیا. فرمایا لوح اور قلم کو میرے سامنے کر دیا ہے. لوح پر قلم چلتا تھا, میرے اور تیرے مصطفیٰ اس کو دیکھا کرتے تھے. اور فرمایا ساتھ اللہ نے مجھے یہ اختیار بھی دیا ہے, میں جس کا چاہوں لوحوں سے نام بدل دوں, جس کا چاہوں لوحوں سے نام صاف کر دوں, جس کا چاہوں اس پر اس کا نام لکھوا دوں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی, یہ مقام دیا, یہ عزت عطا فرمائی. اور مزید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا, معراج کی رات واپس آئے,
تو آپ نے ساری باتیں جب بتا دی، سارے معاملات بتا دیے، اور ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فلاں فلاں ہماری اونٹنیاں تھیں، ان کا کیا بنا؟ یہ روایت موجود ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں دیکھتا ہوں یہ محمد کرتے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وہ تمہاری فلاں جو اونٹنی تھی اس کا بچہ ایسے گر گیا تھا، اور فلاں اونٹنی جو ہے اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، اور تمہاری ایک فلاں اونٹنی تھی وہ اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، وہ پیدا ہونے کے بعد وہ مر گیا تھا۔ کئی یہ بات سن کے کافر مسلمان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں قسم ہے اس رب کی، بالکل ہمارے قافلے کی اونٹنیوں کا یہی حال ہوا تھا۔ وہ نبی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اتنا پتہ ہو، جس کے سامنے لوح اور قلم اس کے حکم سے چلے، اور وہ اس کو دیکھے اور اس کی وہ سماعت کرے، اور زمین و آسمان کی غیب کی چابیاں اللہ اس سے دے دے، اور زمین و آسمان اللہ اس کے تابع کر دے، اور آج کا کوئی شخص اٹھے اور وہ کہے نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کی ان آیات کو کہاں ڈالے گا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اب عربی گرامیٹیکلی اگر کوئی طالب علم بیٹھا ہو تو میں اس کے لیے ایک نکتے والی بات عرض کر دوں، کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں تک لوگ سنتے ہیں، تو یقیناً اس میں ایسے لوگ ہیں شامل ہمارے فالوورز میں جو یہ عربی کے طالب علم اور بڑے مضبوط نحو کے طالب علم ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ ماں جو ہے نا، ماں کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ، ماں، علامہ کا ماں، جو کچھ ہے اس کائنات میں، جو کچھ ہے اللہ نے سب کا علم تیرے اور میرے رسول کو عطا فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کا علم اللہ کے رسول نے بتا دیا، کیا کیا واقعات ہوں گے حضور نے وہ بتا دیا۔ کئی سال پہلے حسین پاک کی پیدائش کے وقت بتا دیا اس کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی وہ بتا دیا، جمعے کا دن ہوگا قیامت آئے گی یہ بتا دیا، محرم کی 10 ہوگی یہ بتا دیا، نشانیاں کیا ہوں گی وہ سب بتا دیں۔ یہ ساری کون باتیں بتا سکتا ہے؟ جسے غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ کل والی آیت پہ آ جائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ بھی نہ کثیر ہے نہ اکثر ہے، بلکہ کیا ہے؟ کوثر، سپرلیٹو ڈگری، بیسٹ، جو کل میں نے مثال سمجھائی، سب سے عظیم ترین آپ کا علم کائنات میں کسی کے علم اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد کائنات میں رسولوں نبیوں سمیت اگر کسی کا سب سے زیادہ علم ہے وہ تو صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اور جو رب نے آپ کو عطا کیا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔